بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ تین چار جمعہ سے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھ کر سنائے جا رہے تھے، وہ ختم ہو گئے، اور وہ ملفوظات مخزن اخلاق کتاب ہے، اس کے اندر بھی وہ تمام ملفوظات موجود ہیں. اس کے علاوہ سید مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب فتاوی رحیمیہ ہیں، ان کا ایک کتابچہ ہے ملفوظات غوث اعظم کے نام سے، جو توحید باری پر تقریباً اس میں 23 ملفوظات بتائے گئے ہیں. وہ بھی اگر آپ کو پڑھنا ہے تو اس میں پڑھ سکتے ہیں. وہ مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی میں سے بھی ہے، وہ ان کا کتابچہ چھپا ہوا ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے. اور وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے، ان کے سلسلے سے ملتے ہیں. 26 واسطے پر ان کا نسب نامہ جا کر ملتا ہے سید مفتی عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. البتہ ابھی آگے جو ہے ہمارا جو سلسلہ جاری تھا وہ مجالس ابرار کتاب پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، تو اس کے 35واں ملفوظہ بھی آگے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا، ایک مسجد میں نماز کے بعد جب دعا مانگنے لگا تو کسی مقتدی نے زور سے آمین کہا. میں نے کہا، کیوں بھائی؟ جب میں نے سورہ فاتحہ میں ضالین پڑھا تھا تو آپ نے زور سے آمین کیوں نہیں کہا؟ کچھ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ حنفی ہیں، زور سے آمین تو شافعی کہتے ہیں. پھر میں نے کہا، تو بھائی آپ لوگ نماز کے اندر تو حنفی ہوتے ہیں اور نماز کے باہر شافعی ہو جاتے ہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی. دراصل بعض مجبوریوں سے اس کو کسی نے شروع کر دیا ہے، بس اس کو دین کا جز بنا دیا. امام کے دعا ختم ہونے کا اگر پتہ نہ چلا تو اور آپ نے اور کچھ دیر اور دعا مانگ لی تو کیا نقصان ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ جب کسی سے ایذا پہنچے، تکلیف پہنچے، تو تسبیح و تحمید میں لگنے کا حکم ہے. اس علاج کی حقیقت یہ ہے کہ توجہ ادھر سے ہٹا لی جائے، اور توجہ کا فرد کامل توجہ اللہ ہے. اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی تنگی اور پریشانی ختم ہو جائے گی. ارشاد فرمایا، بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے، اس منکر کی اصلاح کی بڑی فکر کی ضرورت ہے. جب آپ لوگ ایک پاؤ گوشت خریدتے ہیں تو اس کو چھپا کر کیوں لے جاتے ہیں؟ تاکہ چیل نہ اڑا لے جائے. اور 100 روپے کے نوٹ کو اندر کی جیب میں سے سینے کے ساتھ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ جیب کتیرا اڑا نہ لے جائے. اور روٹی کو ڈھانک کر کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ چوہا نہ لے جائے. اچھا صاحب، یہ بتائیے کہ گوشت اڑ کر چیل کے پاس، یا نوٹ اڑ کر جیب سے جیب کترے کے پاس، یا روٹی اڑ کر چوہے کے بل میں جا سکتی ہے یا نہیں؟ ظاہر بات ہے کہ نہیں. اگر چیل گوشت اڑا کر لے جائے اور پھر آپ کے گھر پر گرا دے تو آپ اسے دھو کر کھائیں گے یا عیبدار سمجھ کر پھینک دیں گے؟ ظاہر ہے کہ اس گوشت میں کیا عیب آیا. اور شکریہ بھی چیل کا ادا کیا کہ چلو گھر تک لانے سے بچے، خود پہنچا گئی. اسی طرح چوہا روٹی لے گیا اور آپ نے اس کے بل میں دیکھا کہ روٹی کا ایک حصہ بل میں ہے اور 3 حصے بل کے باہر ہیں. آپ نے ہاتھ سے کھینچ کر اس کے کترے ہوئے حصے کو کاٹ کر باقی حصے کو کھا لیا تو کیا عیب ہوا؟ اسی طرح نوٹ 100 روپے کا جیب کتیرا لے گیا تھا، مگر تھانے والوں نے اسے پکڑ کر پیٹا اور اسے چھین کر آپ کو دے دیا، تو اس نوٹ میں کیا عیب آیا؟ ظاہر ہے کہ وہ بے عیب رہا اور آپ کے کام کا اب بھی ہے. اب عورت کے معاملے میں ذرا سنجیدہ ہو کر غور کیجئے کہ اگر اس کو کوئی اڑا لے جائے اور واپس کر دے
یا آپ تھانے کی مدد سے یا عدالت کی مدد سے واپس کرا لائے تو عورت عیب کے لیے عیبدار ہو گئی یا نہیں؟ اور عورت میں خود اڑنے کی صلاحیت ہے یا نہیں؟ آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے. جو وکلاء زمانہ بنے ہوئے ہیں، کیا عورت کی قیمت آپ کے نزدیک ایک پاؤ گوشت یا 100 کے نوٹ اور ایک روٹی سے بھی کمتر ہے؟ ان سب کو پردے میں رکھے اور بے پردہ کر دے. اور جبکہ ان چیزوں میں خود اڑانے کی صلاحیت نہیں ہے، عورت جو خود بھی نفسیاتی طور پر متاثر ہو کر بھاگ سکتی ہے، اس کے علاوہ پردے کی ضرورت نہیں. ڈوب مرنے کی بات ہے اور کس قدر بے غیرتی کا مقام ہے. اس پر ناز ہے کہ ہم ترقی یافتہ ہیں اور وکلاء زمانہ ہے. حضرات صحابہ کو یہ حکم ہو رہا ہے جبکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات سے کچھ بات کرنا ہو، پوچھنا ہو تو پردے میں سے پوچھو. یہ تو ان پاکیزہ نفوس کے لیے حکم ہے، تو ہمارا کیا حال ہے جو ہم اس حکم سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں. حدیث شریف میں وارد ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہا، عورتوں کو قصد و ارادے سے دیکھنے والا ملعون ہے، اور وہ عورت جو بے پردہ ہو کر خود کو دکھا رہی ہے ملعونہ ہے. لعنت کا مفہوم شریعت میں خدا تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے، اور بے پردہ عورت سے جتنے لوگ بدنگاہی میں مبتلا ہوں گے ان سب کو بھی گناہ تو الگ ہوگا، مگر اس عورت کے سر پر سب کے گناہوں کا مجمع لاد دیا جائے گا. اور اس کے شوہر یا ماں باپ کو جنہوں نے اسے پردے میں رکھنے کی کوشش نہیں کی، ان پر بھی سب کے گناہوں کا مجموعی طور پر وبال ہوگا. ایک اشکال اور اس کا حل. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاسپٹل میں جو نرسیں ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں مرہم پٹی وغیرہ جہاد کے زخموں کا کیا کرتی تھی اور جہاد میں شریک ہوا کرتی تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں قبل نزول آیات حجاب ایسا تھا، چنانچہ بعد نزول احکام پردہ بعض عورتوں کی طرف سے نمائندگی کے طور پر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی شرکت کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارا جہاد اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کی خدمت ہے. ارشاد فرمایا پردہ شرعی آج کل صلحاء کے گھرانے میں بھی نہیں ہے. پردہ شرعی آج کل صلحاء کے گھرانے میں بھی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. بعض خاص گھرانے مثلا چچی ممانی اور تایا امی سے پردہ کرنا چاہیے. اسی طرح پھوپھو زاد، خالہ زاد، چچا زاد بہنوں سے پردہ واجب ہے. اور اسی طرح وہ بوڑھی عورت جس کا چہرہ دیکھنے میں گنجائش ہے مگر اس کے بالوں کا دیکھنا اس وقت بھی حرام ہے. چھوٹا ملازم بچہ جوان ہو گیا، اب پردہ واجب ہو گیا. گھروں میں کہتی ہیں یہ تو میرے سامنے کل کا بچہ تھا، اس سے کیا پردہ، یہ تو بچپن سے ہمیں دیکھتا تھا. یہ کیا نادانی ہے. علماء کرام سے احکام معلوم کریں. ارشاد فرمایا حضرت اقدس تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم کو اہل محبت کی جتنی قدر ہوتی ہے اتنی اہل عقیدت کی نہیں ہوتی، کیونکہ اہل محبت ہماری کوتاہیاں دیکھ کر ہماری اصلاح کی دعا کریں گے اور اہل عقیدت بھاگ نکلیں گے. ارشاد فرمایا جن سنتوں پر خاندان یا معاشرہ مزاحمت نہیں کرتا ان پر عمل فوراً شروع کر دیں، جیسے کھانے پینے کی سنتیں ہیں، سونے جاگنے کی سنتیں وغیرہ. تو اس سے نور پیدا ہوگا اور نور سے روح میں قوت پیدا ہوگی اور پھر ان سنتوں پر عمل کی توفیق ہونے لگے گی جو نفس پر مشکل ہے اور معاشرہ اور ماحول اس میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے. ارشاد فرمایا میں کہا کرتا ہوں کہ سنت کا راستہ اسہل، اجمل اور اکمل ہے. مثلا ہاتھ دھو کر کھانا یہ اجمل ہے، سامنے سے کھاؤ یہ اسہل ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کر کھاؤ یہ اکمل ہے، کیونکہ اس سے تعلق مع اللہ پیدا ہوا. یہ مضمون ایسی جگہ بیان ہوا جہاں کے لوگ ہمارے اکابر سے حسن ظن نہ رکھتے تھے. اس عنوان سے ان پر بہت اچھا اثر ہوا الحمدللہ.
اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.